کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. سویک نہیں ہے، میرے پاس آئی فون نہیں ہے. billions of flexes. لا تقنطوا من رحمت اللہ. انا کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. ڈیڈ باڈی روم کا وزٹ کریں تو آپ کو ہر تو مجھ سے راضی ہو جائے، ہر پریشانیاں سکون میں بدل جائیں گی. قسمت خراب ہے، میں تو ہوں ہی برا، میں تو نصیب میں ہی ایسا. کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں. ڈپریشن، انگزائٹی، بے چین ہے. جب وہ غلام دوبارہ قید ہوا کہ آنکھوں سے جھلک رہا ہوتا. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ کیوں اتنی نعمتوں کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو نا شکر کی پہچان نہیں ہے. کیا ہے شکر؟ شکر دیکھیں ایک فیلنگ ہے جو ڈیپتھ آف ہارٹ یعنی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. کسی نے آپ کی مدد کی، آپ دل سے اسے شکریہ کہتے ہیں. یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے، ایک ایسا احساس ہے جو کہ جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. لائک آپ کسی بھی جانور کو جو پیاسا ہے، بھوکا ہے، آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، کچھ پینے کو دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ان ریٹرن جس انداز سے دیکھتا ہے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ احساس اس کی آنکھوں سے جھلک رہا ہوتا ہے. ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ ایک غلام تھا، وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگا اور راستے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا جس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا تھا، زخمی تھا. اس نے اس کی مدد کی اور اس کے پاؤں سے وہ کانٹا نکال دیا. اب اس شیر نے اس کو آ کر سونگھا اور وہ چلا گیا. جب وہ غلام دوبارہ قید ہوا تو وہاں پر اس زمانے میں یہ سزا دی جاتی تھی، جو قید میں بھاگتا تھا تو اسے شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. اب جب اسے شیر کے آگے ڈالا گیا تو وہ وہی شیر تھا، اس نے اس کو سونگھا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. تو یہاں سے آپ کو سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کے اندر بھی یہ احساس پایا جاتا ہے. جو شکر کا احساس ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نیچر میں ہے انسان کی، کہ جب بھی اس کی مدد کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے. جب جانوروں کے اندر شکر کا احساس ہے تو پھر انسانوں کے اندر تو obviously یہ بات ہے کہ ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے. اور جس انسان کے اندر یہ احساس نہ ہو، اس کی نیچر میں یہ چیز پائی نہ جائے، اٹ مینس کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. یعنی جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اٹ مینس کہ وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں سیٹسفائڈ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں ہیپی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں. وہی تو ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہے. یہ ہمارے اعمال ہی ہیں نا جن کی بدولت ہمیں سزائیں بھگتنی پا رہی ہیں. پھر سکون نہیں ملتا، پھر نہ نیند آتی ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، بے چین ہے، بے حال ہے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو تو تم کرتے کیوں نہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفر کرو گے یقیناً عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. اس شہزادی سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کا حال کیسا ہے، تو شہزادی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی. تو آج ہمارے ارد گرد یہی عالم پایا جاتا ہے، یہی منظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں لیکن پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میری ناشکری نہ کرو، تو پھر کیا ہم تصور کریں نا اس بات کو کہ ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں نہیں جکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ بے شک. جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ شکر کی کیا کیفیت ہے، تو پھر دوسرا جو سٹیپ آتا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے
کہ ہم کس کا شکریہ ادا کریں. جیسے انسان بچپن کے زمانے میں جب ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو شکریہ کے لائق جو انسان لگتا ہے وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، کہ وہ اس کی ذمہ داری بھی اٹھا رہے ہیں، وہ اس کے تمام اخراجات پورے کر رہے ہیں، وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا سوشل سرکل بڑھتا جاتا ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ جو میرے سوشل سرکل میں لوگ ہیں یہ بھی جو ہے وہ میری اخراجات پورے کرتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں، تو یہ سب بھی شکریہ کے لائق ہیں. اسی طرح جب اس کی عقل بڑھتی جاتی ہے تو اس کو پوری کائنات ہی شکریہ کے قابل لگتی ہے. لائک سن ہے، وہ آپ کو روشنی دے رہا ہے، مون ہے، سٹارز ہیں، یہ ساری چیزوں سے کیا لگتی ہیں کہ یہ سب ہی شکریہ کے قابل ہیں. اب اس کے آگے جو سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے نا، اس کے آگے ایک فردر سٹیپ ہے کہ ان سب کو جو بنانے والا ہے شکریہ کے لائق تو وہ ہے، سب سے جو بڑی ذات ہے، شکریہ تو اس کا ادا کرنا چاہیے. شکریہ بہت زیادہ ہے آج کل. میرے پاس سوئک نہیں ہے، میرے پاس آئی فون نہیں ہے، تو میں کالج یونیورسٹی کیسے جاؤں گا؟ لڑکوں میں کیسے کراؤں گا میں؟ وہ بس یہ چلتی جاتی ہے، میری تو قسمت خراب ہے، میں تو ہوں ہی برا، میں تو نصیب میں ہی ایسا. ارے ان کے بارے میں سوچ کے دیکھیں جنہوں نے ساری زندگی سائیکل تک نہ چلائی ہو، فون کا انہوں نے نام تک نہ سنا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ تصور تو کریں، اور پھر آپ کو اپنی ہر ایک سانس قیمتی لگے گی. قرآن پاک میں سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے تارے کو دیکھا تو ان کو لگا یہ خدا ہے، یہ رب ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈوب گیا انہوں نے کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا کہ اتنا بڑا ہے، اس کی روشنی ہے، پھر جیسے ہی وہ ڈوب گیا انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. جب سورج کو دیکھا یہ تو سب سے بڑا ہے اور یہ ہمیں روشنی دے رہا ہے، لیکن پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے اس چیز کو پہچانا اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. میں نے اپنا رخ کس طرف کیا؟ جو زمین کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. آج سائنس جس طرح ترقی کر گئی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ دیر آر بلینز آف گلیکسیز. تو آپ سوچیں نا ذرا کہ کتنی ہی بڑی ذات ہے وہ جس نے ان سب کو بنایا، اور پھر یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، بحسبن، کہ ایک حساب ہے. اور اگر آج ہم اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگائیں تو ہم تو ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی تو نہیں گن سکتے. کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں، لیکن ہم انسان نہ شکرے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، تو کس کی وجہ سے ہے؟ جب آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا نا تو آپ کی بے شمار پریشانیاں سکون میں بدل جائیں گی. بالکل. جب ہم مال زیادہ ہمارے بڑھنے لائق پڑتے ہیں نا، یا ہم نیکیاں زیادہ کرنے لائق پڑتے ہیں، تو ہمارے میں تکبر سا آ جاتا ہے. دیکھیں بعض اوقات کسی کو کوئی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، کوئی نیک کام کرنے کی، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس نیکی میں مبتلا نہیں ہیں، جن کو بھی توفیق نہیں ہوئی، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ان کو کم تر سمجھتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور پھر جو نماز نہیں پڑھ رہا، بے نمازی ہے، اسے خود سے کم تر سمجھتا ہے اور اسے حقارت سے دیکھتا ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے نیک عمل کیے، تو آپ دوسروں کو کم تر سمجھنے کی بجائے آپ نیکی کو پھیلائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ نیک راہ پر چل رہے ہیں، آپ جان چکے ہیں کہ دس از دا رائٹ پاتھ، تو آپ کو دوسروں کو بھی اس ٹریک پر لے کر آنا ہے تاکہ وہ لوگ گناہوں سے اور ان کے عذاب سے بچ جائیں. اور اس سے آپ نے دیکھا کہ خود پسندی بہت آ جاتی ہے انسان میں. دیکھیں یہ جو خود پسندی ہے نا، کہ میرے پاس جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، میں بہت نیک ہوں اور دوسرا حقیر ہے، کمتر ہے. دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں، واللہ کون ہوتے ہیں ہم کسی کو جج کرنے والے.
آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں، انفیکٹ اسے بھی اس ٹریک پر لائیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو کہ آپ کے نیک اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر اس نیک عمل میں ریا شامل ہو گئی، اگر تکبر آ گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو تکبر نہیں پسند۔ شیطان کو کس وجہ سے اس کے مقام سے ہٹایا گیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو آپ کے اعمال میں پیورٹی ہونی چاہیے، خالص ہونے چاہیے اعمال۔ ایمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اس لیے اس راہ پر چل رہی ہوں یا چل رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، کہ میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو اس نیت سے اپنے اعمال کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ جس میں سکون ہوتا ہے۔ اب اس زندگی کو کیا کہا گیا ہے؟ حیات طیبہ۔ اب دیکھیں حیات طیبہ کیا ہے۔ حضرت خبیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد رزق حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں تو اس کو رزق حلال عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو حلال رزق مل رہا ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت زندگی عطا کی ہے، کیونکہ حلال رزق سے ہی سکون ملتا ہے۔ کوئی انسان حرام طریقے سے جتنا بھی مال جمع کر لے، اس کو اس حرام رزق سے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اس کے پاس مال ہونے کے باوجود اسے چین نہیں ملے گا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ دنیا کی یہ لذتیں تو میرے پاس ہیں، آرام دہ آسائشوں سے بھرپور زندگی میرے پاس ہے، پھر بھی سکون کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیوں بے چینی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال آپ کو کبھی سکون نہیں دے سکے گا۔ حلال تھوڑا بھی ہوگا لیکن اس میں سکون ہوگا۔ خوشگوار زندگی کی جو ضمانت ہے وہ رزق حلال ہے، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم آج سے عہد کر لیں نا کہ میں آج سے حلال ہی کماؤں گا، میں آج سے حلال ہی کھاؤں گا یا کھاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے حلال کے راستے کھولیں گے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ آپ سرپرائزڈ ہوں گے کہ میں نے تو یہاں سے سوچا بھی نہیں تھا اور اللہ نے مجھے ادھر سے عطا کر دیا۔ اور آئی تھنک اس کی میجر وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے نا، وہ بہت ویک ہے۔ اس لیے جب تک آپ کا کنیکشن مضبوط نہیں نا تو آپ کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ واللہ یہ بہت آسان ہے۔ انسان سے دوستی کرنی ہو تو سوچ جتن کرنے پڑتے ہیں، اور جب دوستی ہو جائے تو اسے قائم رکھنے کے لیے جذبات، خیالات تمام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، انا کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اللہ سے تعلق کی، اللہ سے دوستی کی، واللہ آپ کے گناہ زمین سے آسمان تک ہیں۔ صرف آپ ایک بار یہ کہہ دیں یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو معاف کر دیں گے، اتنی جلدی۔ ہم یہ جو کشمکش بے چینی کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں، میرے تو گناہ اتنے زیادہ تھے، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے معاف نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب ان بندوں کو بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے، ہم جیسوں سے جو کبھی اپ کبھی ڈاؤن اس چیز کا شکار رہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں یہ بے چین کر دیتی ہے یہ سوچ کہ پتہ نہیں میں تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں۔ تو اللہ دیکھیں آپ سے یہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو،
میں ہوں تیرے ساتھ. ہاں تجھ سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن تو نے جب توبہ کی ہے، تو نے جب مجھے پکارا ہے، تو میری رحمت اسی وقت تیرے لیے حاضر ہے. زندگی سے ہم نے امیدیں بہت لگائی ہوئی ہیں. میں نے زندگی میں ابھی یہ بھی کرنا ہے، اپنے گھر خریدنے ہیں، اتنی گاڑیاں خریدنی ہیں. ابھی تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں زندگی. ابھی تو کیا ہے میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چند سیکنڈ میں یہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن صرف ایک دفعہ آپ کسی بھی ہاسپٹل کے ڈیڈ باڈی روم کا وزٹ کریں تو آپ کو ہر ایک سانس اپنی قیمتی لگے گی، ہر ایک نوالا قیمتی لگے گا.